بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامرہ نامی علاقے میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ظافر اور کنیت ابو بکر ہے۔ شبلہ یعنی شبیلہ کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک کے مبارک نام سے بڑی محبت تھی۔ جہاں کہیں لفظ اللہ لکھا دیکھتے فوراً چوم لیتے۔ اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوشبخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال علم دین حاصل کر کے فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب معطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر تھے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند کی گورنری کا عہدہ ملا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام امراء کو اپنے ہاں بلا کر سب کو خلعت یعنی قیمتی لباس سے نوازا۔ اتفاق سے ایک امیر کو چھینک آئی۔ اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والی خلعت سے ناک صاف کر لیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے معزول کر کے خلعت واپس لے لی۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا، اے بادشاہ، تو ایک مخلوق ہے، تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے ادبی کرے؟ تو سارے جہان کے مالک و مولا نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کروں؟ یہ فرما کر اب وہاں سے باہر آئے اور عہدے کو خیر آباد کہہ کر حضرت خیر النصاز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر توبہ کی۔ انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولی کامل بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت اور ریاضت کی۔ پھر آپ کو خلافت سے بھی نوازا گیا۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیاوی تخت و تاج، دنیاوی مال و اسباب کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ پاک سے غافل کر دینے والی دنیا اور اس کے مال و جنجال سے دور بھاگتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے 40 مریدوں کے قافلے کے ہمراہ شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ پاک اپنے بندوں کی رزق کی کفالت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے پارہ 28 سورۃ الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت فرما، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مریدوں نے غریب شخص کو بغداد بھیجا۔ وہ گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی۔ قریب ہی ایک غیر مسلم طبیب کا مطب دواخانہ تھا۔ وہ طبیب بڑا ماہر نباز تھا، صرف نبض دیکھ کر مریض کا حال خود ہی بتا دیتا۔ جب چلے گئے تو اس نے اللہ والے کو اس مریض سمجھ کر بلایا اور نبض دیکھی، پھر روٹیاں سالن اور حلوہ منگوایا اور پیش کرتے ہوئے کہا، تمہارے مرض کی یہ دوا ہے۔ درویش نے طبیب سے کہا، اسی طرح کے 40 اور مریض ہیں۔ طبیب نے غلاموں کے ذریعے 40 افراد کے لیے عیسائی کھانا منگوا کر اللہ والے کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود بھی چھپ کر پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندو، اس کھانے میں تو عجیب راز چھپا ہوا ہے۔ کھانا لانے والے نے سارا واقعہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا، ایک غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے، کیا ہم اس کا بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھا لیں؟ مریدوں نے عرض کی، عالی جاں، ہم غریب لوگ اسے کیا دے سکتے ہیں؟
حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دعا کی گئی۔ ہاتھوں ہاتھ دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلم طبیب جو ساری باتیں چھپ چھپ کر سن رہا تھا، اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، ایسے ہی اسلامی واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔